روکو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس 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 بس. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے حافظ آباد کے نوجوانوں، بزرگوں، میری بہنوں، اس شاندار استقبال کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میں آج سب سے پہلے شوکت اور آپ کے والد مہدی بھٹی آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ آرگنائز کیا اتنا بڑا جلسہ. آج ہم نے حافظ آباد یونیورسٹی اور 400 بیڈ کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنانے کا فیصلہ کیا. اور انشاءاللہ یہ ہم جلدی سے جلدی اس لیے بنائیں گے کہ یہ یونیورسٹی بھی اور ہاسپٹل بھی یہ آپ کی ضرورت ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ آپ کے لیے بنائیں. اس سے زیادہ حافظ آباد، اس سے زیادہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ 2020 تک، اس سال تک 50% پنجاب کو ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس دی جائے گی. اور اگلے سال 2021 میں سارے پنجاب کے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس، ہیلتھ انصاف کارڈ ملے گا. اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ ہے کیا. یہ میری بہنیں آپ خاص طور پہ سنیں. ایک گھر میں سفید پوش گھر، تنخواہ دار لوگوں کا گھر، مزدور کا گھر، اگر بیماری ہوتی ہے والدین کو، بچوں کو، تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ایک خاندان میں 10 لاکھ روپے تک کہیں بھی علاج کروا سکیں گے. سرکاری اسپتالوں میں یا کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں ایک عام آدمی کو اعتماد ہوگا کہ اگر گھر میں بیماری ہوتی اور پیسے نہیں، ہمارے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. میں آپ کو یہ بتا چلوں حافظ آباد کے لوگوں کہ دنیا میں امیر ترین ملکوں میں بھی اس طرح کی ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی جو آج پاکستان میں ہم نے فیصلہ کیا کہ کے پی اور پنجاب میں ہم لے کے آئیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ حافظ آباد جیسے علاقوں کے اندر، حافظ آباد جیسے علاقوں میں پرائیویٹ ہاسپٹل بنیں گے. اور پرائیویٹ ہاسپٹل اس لیے بنیں گے کہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ہر کوئی علاج کروا سکے گا. ابھی صرف دیہاتوں میں صرف سرکاری اسپتال ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں. بڑے شہروں میں پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. انشاءاللہ ہسپتالوں کا سارے پاکستان میں، ابھی تو خیر پنجاب میں اور پختونخوا میں ایک ہسپتالوں کا جال پچ جائے گا یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. دوسری چیز جو چیف منسٹر پنجاب نے بات کی، جو عثمان بزدار نے بات کی کہ پناہ گاہ
ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ شہروں کے اندر پناہ گاہ بنائی. کس کے لیے؟ مزدور آتا ہے کام کرنے کے لیے، پناہ گاہ میں وہ ٹھہرتا ہے، اس کے پیسے بچ جاتے ہیں، کرایہ بچ جاتا ہے، کھانا ملتا ہے، کھانے کے پیسے بچتے ہیں، اور وہ سارا پیسہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتا ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر پناہ گاہ بنی ہے، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ ہمارا جو سفر ہے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا وہ شروع ہو چکا ہے. ہم انشاءاللہ جو اگلا کام کرنے جا رہے ہیں، جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کا مطلب کیا کہ آج تک اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ گھر بنا سکتے ہیں، اگر پیسہ نہیں ہے تو کرائے کے گھر میں ٹھہرنا پڑتا تھا. اب نئے پاکستان ہاؤسنگ کا جو ہمارا اسکیم ہے، اور 2 سال ہمیں لگے، ایک عدالتوں میں کیس تھا فور کلوجر لا کا وہ جیتنے میں. اب یہ ہوگا کہ بینکوں سے 5% سود کے اوپر ہم پیسے لیں گے، اور وہ ایک 5 مرلے کے گھر کوئی بھی بنا سکتا ہے 5% سود پہ، اور لمبی قسطیں، یعنی کہ جو آپ کرائے کے اوپر جو آپ کرایہ دیتے ہیں وہ آپ قسطیں دیں گے، اور گھر آپ کا اپنا ہو جائے گا، اپنے گھر پہ چھت ہو جائے گی. یہ 73 سالہ تاریخ میں انشاءاللہ پہلی دفعہ، بڑے لوگوں نے روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی، یہ پہلی دفعہ انشاءاللہ لوگوں کو مکان ملے گا. اس کے بعد نوجوانوں، ایک تعلیم کا نصاب، یہ بھی 73 سال میں پہلی دفعہ ہماری حکومت کر رہی ہے کہ سارے پاکستان میں ایک نصاب ہو. یہ نہ ہو کہ اردو میڈیم، انگلش میڈیم، دینی مدرسے، ایک نصاب ہو تاکہ غریب گھروں سے بھی بچے اوپر آ سکیں، ڈاکٹر بن سکیں، انجینئر بن سکیں. جب 2013 میں تحریک انصاف کی حکومت آئی پختونخوا میں، تو 3 سال تک ہم سنتے رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. 3 سال ہمیں سننا پڑا کہ کدھر ہے نیا پختونخوا. جب الیکشن ہوا، اور پختونخوا کی ایک تاریخ ہے کہ وہ ایک جماعت کو دوسری دفعہ باری نہیں دیتے، لیکن تحریک انصاف جب الیکشن ہوا تو پہلے سے زیادہ ووٹ ملی، 2/3 اکثریت ملی پختونخوا میں 2018 میں. کیوں ملی؟ اس لیے کہ ہمارے دور میں غربت پختونخوا میں 27% سے گر کے 18% پہ آ گئی. 9% غربت کم ہوئی اس صوبے میں جدھر وار آن ٹیرر، وہ جنگ کی وجہ سے تباہی تھی. وہ صوبہ جدھر سرمایہ کار بزنس مین چھوڑ کے اسلام آباد آ رہے تھے، جدھر پیسے والے لوگ صوبے سے باہر جا رہے تھے، فیکٹریاں بند ہو رہی تھی، اس صوبے میں 9% غربت کم ہوئی 27% سے 18% پہ. اس لیے لوگوں نے ووٹ دی. اور انشاءاللہ یہی انشاءاللہ میرا خواب ہے پاکستان کے لیے کہ ہم اپنے ملک میں غربت کم کریں، ساری پالیسی بنائیں نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لیے. جس طرح کا ہیلتھ کارڈ ہے، جس طرح کا تعلیمی نظام ہے، جس طرح کا ہسپتالوں کا نظام ہے، جیسے جیسے نیچے سے لوگ اوپر آئیں گے اور جیسے جیسے پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے گی، انشاءاللہ یہی قوم ایک عظیم قوم بننے جا رہی ہے. اور دوسری چیز، حافظ آباد کے لوگوں اب یہ ذرا غور سے سنو. اس وقت جو پاکستان میں دوسرا ہمیں کام کرنا ہے اور کر رہے ہیں، وہ ہے قانون کی بالادستی قائم کرنا. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست جب بنائی تو انہوں نے کہا
کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی تمہارے سے پہلے، جدھر ایک قانون امیر کے لیے اور دوسرا غریب کے لیے تھا۔ یہ غور سے سنیں، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، اس قوم میں قانون کی بالادستی نہیں آتی۔ جب بھی ایک قوم آگے بڑھتی ہے تو قانون کی بالادستی آتی ہے، قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ اس وقت ہمارے ملک میں یہ جو سرکس لگائی ہوئی ہے، یہ جو سرکس لگی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں 30 سال سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا، یہ امیر ترین ہو گئے اور قوم کو قرضوں میں ڈبا دیا۔ ان کے لیے ایک اور قانون تھا، عام چور جو بھینس چوری کرتا تھا یا جو موٹر سائیکل چوری کرتا تھا اس کے لیے ایک اور قانون تھا، اور یہ جو اربوں روپیہ چوری کر کے ملک کا باہر لے کے جا رہے تھے، ان کو پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا۔ اب ان کو مشکل پڑ گئی ہے۔ پہلی دفعہ جو کیسز نیب کے اندر ان کے دور میں بنے ہوئے تھے، ہم نے نہیں کیسز بنائے، یہ ان کے دور کے کیسز تھے۔ وہ اپنے دور میں تو یہ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں تھے، ہمارے دور میں ہم نے نیب کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ان کے دور میں نیب ان کی غلام تھی، ہمارے دور میں آزاد ہے۔ اب یہ ساری بلیک میل اس لیے مجھے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح نیب کو ختم کر دوں تاکہ ان کی چوری بچ جائے۔ حافظ آباد کے لوگوں پہلے مجھے بتاؤ، کیا میں ان کو چھوڑ دوں؟ کہیں آپ کو ان کے اوپر ترس تو نہیں آ رہا؟ وہ جب نواز شریف کی شکل آپ نے دیکھی کہ جی بیمار ہو گیا، وہ پتہ نہیں زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ بڑے لوگوں نے مجھے کہا عمران خان یہ تم کیا کر رہے ہو، بیچارہ مر ہی نہ جائے، پتہ نہیں جہاز پہ بھی چڑھے گا یا نہیں۔ ہماری کیبنٹ میں بھی ایک دو خواتین، ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی شکل دیکھ کے۔ جیسے ہی لندن گیا، لندن کی ایسی ہوا لگی کہ ساری بیماریاں ختم ہو گئیں۔ تو یہ جو سب اکٹھے ہیں، میں ان ساروں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آج تک آپ کا ان لوگوں سے مقابلہ تھا، یا وہ ان کو اپنی کرسی کی خواہش تھی، یا وہ آپ ہی کی طرح کرپٹ تھے۔ آج آپ سب کا مقابلہ عمران خان سے ہے، ایک وہ انسان جس کو اللہ نے مقابلہ کرنا سکھایا ہے۔ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں کر لو، لیکن جب تک آپ اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کریں گے، آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ بس اچھا، انہوں نے پہلے پوری کوشش کی کہ معاشیت کے اوپر کہا جی معاشیت خراب ہو گئی، اس کو نکال دو۔ پھر کہا جی مہنگائی ہو گئی۔ ان کے پچھلے 10 سال میں دیکھیں کتنی دفعہ مہنگائی آج سے بہت زیادہ تھی۔ پھر کہا جی کہ وہ کورونا کے اندر عمران کو نہیں سمجھ، کہ وہ جس طرح نریندر مودی نے بند کیا تھا اپنا ملک، عمران خان کو بھی کرنا چاہیے۔ اللہ الحق ہے،
اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے ہمیں کورونا سے بھی بچا دیا۔ پھر انہوں نے ایک فیٹف، ایک ایسی چیز ہے جس میں پاکستان کو ان کی وجہ سے گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر پاکستان بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں، ہماری معیشت بیٹھ جاتی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب تو اس کو بلیک میل کر لیں گے کہ پہلے نیب کو ختم کرو اور پھر ہمیں فیٹف سائن کریں گے۔ انہوں نے مجھے نیب میں 38 شکیں ہیں نیب کی، اس میں سے کہا 34 شکوں کو اس طرح کر دو کہ نیب ہی ختم ہو جائے تاکہ ان کی چوری بچ جائے۔ جب میں نہیں مانا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عدلیوں پہ بھی حملہ کیا۔ 3 چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے جن کے خلاف انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ جی نواز شریف نے کہا فیصلہ ہی غلط تھا۔ 3 چیف جسٹس تھے، عدلیوں کا بھی اٹیک کیا اور پھر پاکستان کے آرمی چیف اور ISI چیف کو اٹیک کیا۔ آرمی چیف اور ISI چیف کو اٹیک کرنے کا مطلب فوج کو اٹیک کرنا۔ یہاں مہدی بھٹی بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا بلوچستان میں شہید ہوا۔ اس طرح کے کتنے ہیں ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں ہماری حفاظت کرتے ہوئے، لیکن وہ آدمی باہر لندن میں بیٹھ کے یہاں ہماری فوج کے خلاف سازش کیسے کہ جب اب کہتے ہیں کہ آرمی کا چیف اور جو ISI کا چیف ہے اس کو فوج بدل دے، تو کیا فوج کوئی ایک جمہوری ادارہ ہے؟ کیا انہوں نے نو کانفیڈنس موشن پاس کرنا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو کرے، یعنی کہ ہماری فوج تباہ ہو۔ اپنی چوری بچانے کے لیے نواز شریف تم ادھر تک پہنچ گئے ہو کہ ہندوستان کی زبان بول رہے ہو اپنی فوج کے خلاف۔ اس سے میرا عزم اور مضبوط ہے کہ تمہاری طرح کے لوگ، تمہاری طرح کے میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق، ان کو انشاءاللہ جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے اور ان کا پیسہ نہیں نکالیں گے، انشاءاللہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، اور یہ جب سرکس ان کی لگتی ہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ایسا آدمی ہے جو کہ کہتا ہے عمران خان کی وجہ سے اسلام کو خطرہ ہے۔ میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور حافظ آباد کے لوگوں آپ اس کی گواہی دینا۔ آج تک پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ ڈیزل یہ کہتا ہے کہ عمران کی وجہ سے اسلام خطرے میں ہے۔ میری وجہ سے اسلام خطرے میں نہیں ہے، آپ کی طرح کے لوگوں کی وجہ سے اسلام خطرے میں ہے۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کس نے آج تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا جو موقف ان کے لیے کون اس طرح انٹرنیشنل سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے میرے علاوہ؟ چیلنج کرتا ہوں آپ کو۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کسی ووٹ کے لیے میں نے نہیں کیا، یہ میرا ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ آخر میں یہ سارے جو سرکس لگائی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔
یہ سارے کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. میں ان سے سب سے پہلے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ جدھر بھی دھاندلی ہوئی ہم تیار ہیں الیکشن کھولنے کے لیے. کیوں نہیں آپ آئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں آئے. 2013 میں 137 پٹیشنز تھی جنہوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی نیشنل اسمبلی میں. 2018 میں 137 کی بجائے 90 تھی. 50% کم پٹیشن تھی. اور نون لیگ کی صرف 11 پٹیشنز تھیں پنجاب کے اندر اور تحریک انصاف کی 14 تھی. تو سوال یہ میں پوچھتا ہوں کہ اگر دھاندلی ہوئی تھی تو کدھر ہیں آپ کی پٹیشنز؟ کیوں نہیں آپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی؟ الیکشن کمشنر آپ کا، کیئر ٹیکر آپ کی، آپ نے سلیکٹ کیا تھا کیئر ٹیکر الیکشن کمیشن، تو دھاندلی کس نے کی پھر؟ اور جب میں نے آپ کو کہا تھا ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں، کیوں نہیں کھولا؟ نوجوانوں ایک میری بات سن لیں. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میرے دور میں اپنے امپائر ہوتے تھے.